الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مسائل جنازہ کے سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ پہلی کڑی میں مریض کے بعض فرائض کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند فرائض جو اس شخص کے اوپر عائد ہوتے ہیں جو مرض الموت میں گرفتار ہو، آج انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ مریض، ایسا مریض جس کے بچنے کی امید نہ ہو، اسے چاہیے کہ دوسروں کے حقوق جو اس کے اوپر لازم ہیں اسے ادا کر دے۔ حقداروں کے حقوق اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ اسے میسر ہو ادا کر دے، ورنہ وصیت کر جائے کہ یہ فلاں فلاں کے حقوق میرے اوپر ہیں، انہیں میری وفات کے بعد ادا کر دیا جائے۔ حقوق کی ادائیگی یا خود کر دے یا اس کی وصیت کر جائے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او مالہ فلیؤدیہا الیہ قبل ان یأتی یوم القیامہ لا یقبل فیہ دینار ولا درہم، کہ جس شخص کے پاس اپنے کسی بھائی کا چاہے مال کے مسئلے میں چاہے عزتوں کے آبرو کے مسئلے میں کچھ ظلم و زیادتی ہو، قیامت کے آنے سے پہلے وہ انہیں ادا کر دے، ان حقوق کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو اس ظلم و ستم کے انجام سے بچا لے، کیونکہ قیامت کے دن درہم و دینار قبول نہیں ہوگا ہی نہیں، اور اگر کوئی لا سکے تو قبول بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس کچھ نیک اعمال ہوں گے تو وہ اعمال اس سے لے کر کے مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال نہ رہے تو مظلوم کے برے اعمال لے کر کے ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ دیوالیہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان مفلس اور دیوالیہ وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار اور مال و متاع نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن صلاۃ، صیام، زکوٰۃ اس جیسی عبادات لے کے آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس کو گالی دی ہوگی، اس پہ بہتان لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں لے کر کے ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی ان کے مظالم ختم نہیں ہوئے ہوں گے تو پھر ان کے گناہ لے کر کے ظالم کے سر لاد دیے جائیں گے، اور پھر ظالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں حقوق کو وفات سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جسے امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ اور احمد میں بھی ہے یہ روایت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ دین فلیس ثم دینار ولا درہم ولکنھا الحسنات والسیئات، جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کے اوپر کچھ قرض ہے تو یاد رکھے کہ قیامت کے دن دینار و درہم اس قرض کی ادائیگی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہاں نیکیاں یا برائیاں ہوں گی۔ تو اس طرح سے اور بھی احادیث ہیں، جس میں سے یہ حدیث بھی قابل ذکر ہے جو جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری میں،
کہ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کل جنگ میں پہلی فرصت میں شہید ہوں گے اس میں سے میں بھی ہوں گا، اور میں اپنے لیے زیادہ قیمتی شخص اگر کسی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میرے لیے بہت عزیز ہے تو وہ تم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اے بیٹے جابر اسے یاد رکھو کہ میرے اوپر کچھ قرض ہے، اس قرض کو ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ تو یہاں بھی جب انہیں یہ اندازہ ہوا جابر رضی اللہ عنہ کو کہ کل جنگ میں وہ شہید ہونے والے ہیں، تو انہوں نے وصیت کر دی، قرض کی ادائیگی کی، اور اسی طرح سے دوسری اہم وصیت جو ان کی نظر میں تھی کہ بھائی کو اپنے بیٹے کو کہہ دیا جائے کہ ان کی بیٹیوں کا یعنی اپنی بہنوں کا خیال رکھے، اس کی بھی وصیت انہوں نے کی۔ اور اس طرح کی وصیت میں جلدی کرنی چاہیے، چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ کہ کسی مسلمان کو 2 راتیں گزارنے کا حق نہیں ہے اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے سرہانے لکھی ہوئی موجود ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك الا وعندي وصیتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تب سے ایک رات بھی نہیں گزری مگر میں نے اپنی وصیت لکھ کے تیار کر لی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے شفا کی امید نہ ہو تو اس کو اپنی وصیت بھی لکھ دینی چاہیے۔ وصیت میں مالی وصیتیں ہیں، جیسے وہ اپنے ان قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے جو کہ اس کے مال میں وارث نہیں ہوتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وصیت میں اس بات کا خیال رہے کہ 1/3 مال کی وصیت ہونی چاہیے، 1/3 سے زیادہ میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ 1/3 سے بھی کم میں وصیت ہو۔ اور اس کی دلیل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فمرضت مرضا اشفیت منہ علی الموت۔ کہتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں موجود تھا، میں بیمار ہوا اور اس قدر بیمار ہوا کہ موت کے قریب ہو گیا، ایسا لگا کہ میری وفات ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس بہت مال ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2/3 نہ صحیح آدھے مال کی وصیت کر جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے آدھا نہیں 1/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اے سعد آپ اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑیں، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ انہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اے سعد تم جو بھی خرچ کرو گے اور اس خرچ میں اللہ کی رضا چاہو گے
تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا، حتیٰ کہ وہ لقمہ بھی جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں یہ مسند احمد میں حدیث ہے اور ایسے ہی بخاری و مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ 1/3 کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ لوگ 1/3 کے بجائے 1/4 میں وصیت کیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الثلث کثیر، کہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اور یہ وصیت کرتے ہوئے وصیت پر 2 عادل ثقہ قابل اعتبار مسلمانوں کو گواہ بنا لیں، اور اگر کوئی 2 مسلمان نہ مل سکے تو 2 غیر مسلموں کو گواہ بنا لیں۔ چنانچہ اس مسئلے کی وضاحت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت 106 میں 108 تک میں کیا ہے کہ کس طرح سے آدمی وفات سے پہلے وصیت کرے۔ انشاءاللہ وصیت کے کچھ اور بھی جو مسائل ہیں، یا اسی طرح سے مریض کو اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں، درس کے اگلے حصے میں یا اس سلسلے میں بیان کریں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔